بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے۔ حضرات، 2 مجالس کا اعلان میں کر چکا ہوں۔ آج تک کی آخری مجلس 9 بجے، ٹھیک 9 بجے منعقد ہوگی، جس میں حجت الاسلام علی جناب مولانا ہمارے بھائی نے فرمائش کی ہے کہ وہ قطعہ میں پھر سے پیش کروں۔ عشق بہتے ہیں جو غم شہ میں، عشق بہتے ہیں جو غم شہ میں، آ کے ان کو شمار کرتی ہیں۔ اے عزادارو آؤ مجلس میں، فاطمہ انتظار کرتی ہیں۔ آئیے حضرات، تقریباً جن کو مجلس سننے کا شوق و ذوق ہے وہ تشریف لا چکے ہیں۔ جو حضرات آنا باقی ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ جلد از جلد عزا خانے میں تشریف لے آئیں، فرش عزا پر تشریف لے آئیں۔ چند ہی لمحوں میں مجلس کا آغاز ہوگا۔ روز سنتے ہیں حبیب ابن مظاہر کا جہاد، میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے۔ عشق غم حسین سے محفل سجی رہی، ذکر غم حسین سے محفل سجی رہی، گل ہو گئے چراغ مگر روشنی رہی، اور عشق غم حسین کا ٹوٹا نہ سلسلہ، رومال سیدہ میں ہمیشہ نمی رہی۔ ہمارا مقصد حیات یہی ہے، ہم خلق اسی لیے ہوئے ہیں کہ ہم غم حسین میں آنسو بہائیں۔ جی کچھ عشق میں سے کیا نام ہے؟ نام مہندی بابو۔ مہندی بابو صاحب تشریف لائے ہیں، بارگاہ مولا میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ حضرات آواز بلند سلوات سن کر استقبال کریں۔ ایک اور باواز بلند نعرہ سلوات۔ بھائی صاحب نے جو آنسوؤں کے سلسلے کا شعر کہا، اس کے عوض میں ایک شعر کہتا ہے کہ میرے آنسو کبھی بکتے نہیں بازاروں میں، میرے آنسو کبھی بکتے نہیں بازاروں میں، کیونکہ یہ موتی ہے زہرا ہے خریداروں میں، کیونکہ یہ موتی ہے زہرا ہے خریداروں میں۔ ایک نعرہ سلوات۔ اور شاعر کہتا ہے کہ ذکر شبیر نہ پوچھو کوئی کیا دیتا ہے، ذکر شبیر نہ پوچھو کوئی کیا دیتا ہے، حق کی راہوں پہ ہمیں چلنا سکھا دیتا ہے۔ کہ ذکر شبیر نہ پوچھو کوئی کیا دیتا ہے، حق کی راہوں پہ ہمیں چلنا سکھا دیتا ہے، اور برکتوں کے لیے کافی ہے فقط نام حسین، برکتوں کے لیے کافی ہے فقط نام حسین، وہ فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتا ہے، کہ وہ فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتا ہے۔ ایک اور شعر مولا کی شان میں کہ مدح علی جو ذکر کا عنوان ہو گیا، مدح علی جو ذکر کا عنوان ہو گیا، اور کتنا وسیع فکر کا میدان ہو گیا، کہ مدح علی جو ذکر کا عنوان ہو گیا، کتنا وسیع فکر کا میدان ہو گیا، اور نام علی کا دیکھے زمانہ یہ معجزہ، نام علی کا دیکھے زمانہ یہ معجزہ، سمٹا تو نکتہ پھیلا تو قرآن ہو گیا۔ سمٹا تو ایک نعرہ سلوات۔ دیکھ لیتے ہیں۔ سمٹا تو نقطہ پھیلا تو قرآن ہو گیا۔ مولا کائنات کی مدحت ہو رہی تھی، اس سے قبل انہوں نے آنسوؤں کا ذکر کیا۔ حضرات، کبھی دوران مجلس روتے روتے آپ نے یہ تجربہ کیا ہے کہ جب آنسو آنکھوں سے نکل کر کبھی لبوں پر آئے ہوں، کیسا ہوتا ہے ان کا مزہ؟ کھارے آنسو ہوتے ہیں، محسوس کیا آپ نے؟ شاعر نے اسی چیز کو بڑے خوبصورت انداز میں نظم کرنے کی کوشش کی کہ فاطمہ آتی ہیں رومال لیے جنت سے، فاطمہ آتی ہیں رومال لیے جنت سے، عرش اعلیٰ پہ پہنچتے ہیں ہمارے آنسو، فاطمہ آتی ہے رومال لیے جنت سے، عرش اعلیٰ پہ پہنچتے ہیں ہمارے آنسو، اور حشر میں لیں گے انہی اشکوں سے کوثر کی مٹھاس،
ایسے ہوتے ہیں غم شاہ کے کھارے آنسو، حشر میں لیں گے انہی اشکوں سے کوثر کی مٹھاس، ایسے ہوتے ہیں غم شاہ کے کھارے آنسو۔ اور مولا کائنات کی مدحت ہو رہی تھی، شاعر نے کہا کہ زبان رکھتے ہوئے بھی مدحت حیدر سے پرہیزی، زبان رکھتے ہوئے بھی مدحت حیدر سے پرہیزی۔ ارے خدا والے ہمیشہ آخرت کی فکر کرتے ہیں، تو یہ سورج، چاند، تارے، گلستاں، صحرا، سمندر سب زبان رکھتے نہیں لیکن علی کا ذکر کرتے ہیں، زبان رکھتے نہیں لیکن علی کا ذکر کرتے ہیں۔ تو علی کا ذکر کیا ہے یہ بھی سماعت فرمائیں کہ خدا سے پیار ہے، نفس خدا سے بیزاری، خدا سے پیار ہے، نفس خدا سے بیزاری، علامتیں ہیں نمازوں کے خاک ہونے کی۔ تو علی کا ذکر کرو اور خدا کا شکر کرو، اسی نے دی ہے سند تم کو پاک ہونے کی، اسی نے دی ہے سند تم کو پاک ہونے کی۔ آئیے حضرات، دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے، کچھ تاخیر ہو گئی بجلی کے نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن ہم آپ متوجہ ہیں، مولانا تشریف فرما ہیں۔ میں بسط احترام ان سے گزارش کر رہا ہوں، عالی جناب مولانا خطیب آل عمران محترم سید تنویر رضا صاحب وکٹر سے وہ تشریف لائیں اور آج کی اس خاص مجلس کو اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ آپ حضرات باوا سے بلند صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں۔ کیا بولے عمران آگے؟ محمد وآل محمد، آواز بلند صلوات۔ بیوی پہ ہے طہارت و عصمت کا خاتمہ، شوہر ہے وہ جسے شوہر پہ ہمت اور شجاعت کا خاتمہ، بابا وہ ہے کہ جس پہ نبوت کا خاتمہ، پوتا وہ ہے کہ جس پہ امامت کا خاتمہ، زہرا نہ ہو تو دین کا قصہ تمام ہے، نام خدا انہی سے محمد کا نام ہے، پر محمد والے محمد صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا حبیب قلوبنا، شفیعنا شفیع نفوسنا، مولانا ابوالقاسم محمد۔ قال اللہ تبارک تعالی فی کتاب الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ حاضرین مجلس، برادران ایمانی اور چھوٹے بھائیوں،
میں آپ سے مخاطب ہوں، میرے ادب میں اتنی وسعت نہیں کہ میں بزرگوں کو خطاب کر سکوں، میرے علم میں اتنی گنجائش نہیں کہ علماء دین کی طرف مخاطب ہو سکوں۔ میری حیثیت اس صدف کی طرح ہے جو منہ کھولے انتظار کر رہی ہے کہ کوئی بارش کی بوند رحمت بن کر اس کے سینے میں اتر آئے۔ لیکن ہاں وفاداری ضرور ہے، کیونکہ صدف سے زیادہ کوئی وفادار نہیں ہے۔ ایک بوند جو سینے میں اس کے اترتی ہے، جب وفا کے ساتھ وہ رزلٹ دیتا ہے تو گوہر بن کے نکلتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ میں طاہر بھائی، اکبر بھائی، امیر بھائی اور جتنے بھی بھائی ہیں انجمن کے، اس شکریہ کے ساتھ ان سے گزارش کروں گا کہ مولا علی نے یہ فرمایا تھا کہ میزبان پر لازم ہو کہ وہ مہمان کا ساتھ دے۔ جب بھی دسترخوان پر مہمان بیٹھے تو میزبان اس کا ساتھ دے۔ اس سے اچھا دسترخوان کیا ہو سکتا ہے جہاں امامت کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ ایک بار سیٹ کر دو، آواز کم ہو گئی۔ انشاءاللہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش ضرور ہے کہ امامت پر گفتگو کروں گا، جو پرسوں رات کا وعدہ ہے اور پھر منبر کا وعدہ ہوتا ہے۔ ہم تو وعدے ہی پہ زندہ ہیں، ہم تو وعدے پہ زندہ ہیں، انتظار کرنا بھی وعدے کا ایک حصہ ہے۔ ابھی بار بار ہمارے فصیل بھائی دہائی دے رہے تھے کہ لائٹ نہیں ہے، لائن چلی گئی، بجلی نہیں ہے، ہم سب پریشان تھے۔ تو میرے ذہن میں ایک بات یاد آئی کہ دیکھیے زندگی کا کتنا بڑا حصہ بن گیا ہے یہ جو بجلی ہے، یہ لائن جو ہے، الیکٹریسٹی جو ہے، ضرورت زندگی کا ایک سرمایہ ہے۔ مگر آخر کچھ بھی ہو، چاہے دنیا جتنی بھی ترقی کر لے، ایک بات تو ضرور ہے کہ یہ الیکٹریسٹی، یہ بجلی، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا ہے۔ یہ جو پورا سرکل چل رہا ہے بجلی کا، یہ ایک انسان کا بنایا ہوا ہے۔ اور انسان کے بنائے ہوئے چیز میں جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا بھروسہ نہیں ہے کب ساتھ دے اور کب ساتھ چھوڑ دے۔ ذرا اپنے ذہن کو اٹھائیے، میرے ساتھ چلیے، انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ میں تو سامنے کی بات کرتا ہوں کیونکہ نہ میرے پاس کوئی مسودہ ہے، نہ کسی کا سی ڈی ہے، نہ کیسٹ رٹ کے پڑھتا ہوں، سامنے کی بات ہے جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ بجلی جو ہے ایڈیسن نے بنایا، چاہے جس نے بھی بنایا، وہ انسان کا بنایا ہوا ہوتا ہے، ترقی کیا۔ مگر اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے، صبح سے رات سے یہ چل رہی تھی، صبح سے بھی جب میں اپنے کمرے سے چلا تو تھی، جب یہاں آیا تو غائب ہو گئی۔ مطلب کیا ہے کہ جب ضرورت نہیں تھی تو سامنے نظر آ رہی تھی، جب ضرورت تھی تو غائب ہو گئی۔ تو یہ انسان کا بنایا ہے۔ مسلمانوں غور سے سننا، میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ جو آرٹیفیشیل ہے یہ انسان کا بنایا، کوئی بھروسہ نہیں۔ جب ضرورت نہیں تھی جمے بیٹھے تھے، اور جب ضرورت کی بات آئی تو کہاں غائب ہو گئی کچھ پتہ نہیں چلا، پہاڑوں میں گم ہو گئی یا غار میں چھپ گئی۔ صلوات۔ ہمارے استاد محترم ہیں، میری یہ ہمت نہیں کہ میں ان کو کہوں کہ آپ آئیے، بلکہ پرچھائی تو وہ ہے جو پیچھے پیچھے چلے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ بہت غور سے فصیل بھائی، بڑی محنت سے یہ بات کہہ رہا ہوں
سائنس ٹیکنالوجی کا یہ سب سے بڑا رزلٹ ہے، سائنسدانوں کا آوشکار ہے، یہ رزلٹ ہے، یہ بجلی جو اندھیرے کو روشن کر دیتی ہے، ضرورتوں کو پورا کر دیتی ہے استاد۔ لیکن نبی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کے بنائے ہوئے اور اللہ کے بنائے ہوئے میں کتنا فرق ہے۔ یہ بجلی جس کا انتظار تھا موقع پر گل ہو گئی، مائک بیکار، ہارن کام نہیں کر رہا ہے، فصیل بھائی بیچارے آواز دے رہے ہیں، یہ بوڑھا مجاہد جو ہے وہ پڑھ رہا ہے، کیا بھائی بجلی غائب ہو گئی؟ یہ کیا تھا؟ انسان کا بنایا ہوا۔ اب وہ جو اللہ میاں نے بنایا ہے، نہیں بچوں نے نہیں سمجھا، جس کو ہم سورج کہتے ہیں، آفتاب کہتے ہیں، کیا ہوا یہ سن؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک دن ایک فرشتہ کنودر میں آئے صبح صبح ایک دم سورج نکلنے سے پہلے اعلان کرے، اے گجرات والو، اے کنودر والو، ایسا ہے کہ آج سورج کی بیٹری فیل کر گئی ہے، 3 دن سورج نہیں نکلے گا، بغیر سورج کے کام کرو۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کبھی ایسا ہوا کہ آپ سورج میں بیٹھے ٹھنڈے کے دنوں میں آپ سورج کی روشنی سے مستفیض ہو رہے ہیں، اچانک سوئچ آف ہو گیا، کیا ہوا بھائی؟ سورج آف ہو گیا، پتا چلا؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں، جس کو جب ضرورت ہوتی ہے نظر اٹھاتا ہے تو سورج اس کے سامنے ہوتا ہے۔ انسان کا بنایا ہوا اور اللہ کا بنایا ہوا، ان دونوں میں یہی فرق ہے۔ انسان کے بنائے ہوئے کا بھروسہ نہیں، کب ساتھ دے کب ساتھ چھوڑ دے۔ اے مسلمانوں، اب آخرت میں بھی اسی کا انتظار کرو جسے انسانوں نے نہیں اللہ نے بنایا۔ ہے نا؟ آپ بتائیے کہ سورج نے کبھی بے وفائی نہیں کی، جس نے جہاں بھی دیکھا سر اٹھایا، سورج قریب آیا، جب بھی دیکھا سورج میرے سامنے، سورج میرے سامنے۔ اب دیکھیے میں یہاں ہوں، یہ پورا جو ہزاروں کا مجمع، خدا ان کی خدمتوں کو قبول کرے جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا۔ خدا ان بزرگوں کی قبروں پر اپنی رحمت عطا کرے جنہوں نے کانودر کے جنگل کو منگل کر دیا۔ خدا جو گزر چکے ہیں ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، جو باقی ہیں باقی آل محمد کے صدقے میں ہاتھوں سے ہاتھ دے، جو آنے والے ہیں ان کے لیے اس دنیا کو ہی جنت بنا دے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ اب ایک بات سامنے آ گئی، تمہید کی منزلوں سے گزرتا ہوا اگر ہم فضائل علی میں یہ پڑھتے ہیں، ارے میرے مولا کو جو بھی بلاتا ہے مولا چلے آتے ہیں، جہاں بلاتے ہیں مولا چلے آتے ہیں، جب پکارتے ہیں مولا چلے آتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، ایک سائیکلوجیکل بات میں پڑھنے کا عادی ہوں، یہ ہماری ماں جو ہے نا، ہماری ماں، اس نے گھٹی میں ایسا پلا دیا ہے، میں نہیں کہہ سکتا گجراتی میں گھٹی کو کیا کہتے ہیں، مگر ایسا پلا دیا ہے کہ جب ہے زبان پر نکلتا یا علی مدد، یا علی مدد۔ نہیں ہے، میرا مجمع میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے، اگر ہم گرتے ہیں یا علی مدد، میرا بھائی لڑکھڑاتا ہے یا علی مدد، میرا دوست گرتا ہے یا علی مدد۔ حضور یہ عادت ایسی ہو گئی ہے، اپنے تو اپنے، اگر غیر گرتا ہے تو منہ سے نکلتا ہے یا علی مدد۔ علی مولا، حیدری۔ سنیں 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 سنیں، انشاءاللہ نعرے تو لگتے رہیں گے، یہ نعرے تھوڑی ہیں، یہ ہمارے ایمان کا اعلان ہو رہا ہے، اور جو سب سے بڑا بے ایمان ہے اسی کو برا لگ رہا ہے نا؟ اسی لیے کسی کو برا لگا ہے۔ مولوی صاحب الفاظ سے کھیلنا مجھے بھی آتا ہے، لیکن ذاکری جو ہے یہ الفاظ کی کاریگری نہیں ہے، یہ ایمان کی آواز ہے جو الفاظ کی محتاج نہیں ہے۔ ارے ایمان تھا ہی تبھی تو سنگریز امام کے اگر ہاتھ پر آ جائے تو کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔
دوسری بات یہ ہے، میں نے پہلے دن کہا تھا کہ نہ میں مولانا ہوں نہ میں مولوی ہوں، میں جو سمجھتا ہوں دنیا چاہے جو سمجھے، میں حسینی ریجمنٹ کا ایک وفادار سپاہی ہوں، بس اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں کہنا۔ ہاں میں جس اسکول سے پڑھا ہوں اس کے پرنسپل کا نام بہلول ہے، جس اسکول سے میں نے پاس کیا اس کے ڈائریکٹر کا نام سلمان ہے، اور جس اسکول سے مجھے ڈگری ملی ہے اس کا چیئرمین می سمیت تمار ہے۔ زبان کٹ گئی، ذکر علی ہوتا رہا۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ حیدر مولا، حیدر مولا، نعرہ حیدری۔ ہاں میں پہلے عزادار ہوں پھر مولوی ہوں، اور یہ نعرہ دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے، اسے میٹھی اور سریلی آواز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ وہ ہے جو پہاڑوں کو ہلا دیتی ہے، یہ وہ ہے جو سمندروں کا راستہ بدل دیتی ہے، یہ زمین کے سینے کو چاک کرتی ہے، دشمنوں کو تو پھاک کیا کرتی ہے۔ سنو سنو میرے بچے، تم نے بھی اس بوڑھے کو جوان کر دیا، اور کیوں نہ ہو، جب زلیخا دنیاوی محبت میں جوان ہو سکتی ہے عشق یوسف میں، تو فخر یوسف کے عشق میں ثابت کروں گا۔ اسی لیے تو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ جو دونوں میرے بچے دکھائی دے رہے نا شہزادے، یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہوں گے۔ نہیں آپ نے غور کیا؟ یا رسول اللہ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ جوانان جنت میں، سیدھے کہتے جنت میں جانے والوں کے سردار ہوں گے؟ کہ یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، ایک لکڑی لے کے چلو گے تو کبھی دوڑ نہ پاؤ گے۔ کہاں میرا مجمع ہے؟ کہا کیوں؟ موسیٰ اجازت؟ کہا کہ ایک لکڑی چلو گے خود بھی ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ فوراً نانا میاں نے ایک کتاب لکھی، مامو میاں کے ہاتھ دیا، اماں نے گھر پہنچایا، کیا کہنا ہے بیٹا پڑھو، ہم بھی تو مانتے ہیں یہ جوانوں کے سردار، مگر حدیث آگے ہے کیا؟ فلاں بوڑھے فلاں بوڑھوں کے سردار۔ اچھا دیکھیے ایک مثال میں دوں، بزرگ احترام، مگر میں ان سے نہیں مخاطب ہوں جو پارٹی نمبر 2 میں ہیں، میری اے پارٹی ہے۔ اچھا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، آخر الفابیٹیکل بنانے والے انگریزوں نے شروعات میں اے ہی کیوں لکھا؟ اے کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز ایسے شروع ہوتی ہے۔ ارے بدبختو، انگریزوں نے بھی شروعات اے ہی سے کی ہے، ہم بھی تو علی کے نام سے شروعات کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ حیدر مولا، سب بولے بس بس۔ تو کیا ہے عرض کر رہا ہوں، فلاں بوڑھے کے سردار۔ اچھا آپ یہ بتائیے جنت میں ملے گا کیا؟ جنت میں آخر کیا ملے گا جو جنت جنت ہو رہی ہے؟
ہاں سب سے بوڑھا پہلی بار بولا حوریں. نہیں بس ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, اپنے اپنے انٹرسٹ کی بات ہے. انہوں نے کہا حور, میرے استاد کہیں گے کھجور, معروفی صاحب کہیں گے میوہ, مولانا کہیں گے حوریں کریں گی سیوا. ٹھیک ہے, سب ملے گا, یعنی حور بھی, میوہ بھی, کھجور بھی, دودھ بھی, شربت بھی, سب کچھ ملے گا. حضور آپ یہاں آئے, ہمارے طاہر بھائی اور امیر بھائی جو لوگ نہیں آئے ہیں, اکبر بھائی خیر جہاں بھی ہو کام کر رہے ہیں, ڈیوٹی دے رہے ہیں, انہوں نے بہترین بریانی کا انتظام کیا آپ کے لیے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, مہوا سے مہدی بابو کھاٹ پر لادے ہوئے ایک آدمی کو لے کے چلے آ رہے ہیں. مولانا دیکھیے یہ سب سے بزرگ ہیں گجرات کے, 130 برس کی ان کی عمر ہے. لائیے بٹھائے کہ بھائی سب دیکھ رہے ہیں. اچھا لوگ کاہے کے لیے آ رہے ہیں؟ دیکھنے کے لیے. یعنی بڈھا بھی نمونہ ہو جایا کرتا ہے. میں دیکھیے آپ اپنی بات نہ سمجھیں گے میں کہاں آپ کو لے جا رہا ہوں. اب حضور جب وقت آیا کہ چلو بھائی ذرا ان کو زیارت کرا دے, تو کیا ہے بھائی, مطلب کہاں لے جا رہے ہو یار, ان کی تو آنکھیں ہی نہیں ہے, کیا دیکھیں گے. زیارت پڑھے, کہا انگلی تو اٹھتے ہی نہیں ہے, کیا پڑھیں گے. لب تو کھلتے ہی نہیں ہے, کیا پڑھیں. اب جب کھانے کا وقت آیا تو گرم گرم یہ بڑی بڑی بوٹیاں نکال کے پروس کے رکھ دیا. کہا کھانا کھلاؤ ان کو. کہا دماغ خراب ہو گیا ہے, یہ بوٹیاں روٹیاں اب کہاں, برسوں ہو گئے اب ان کو دیکھے ہوئے, یہ تو بس حقوق پر چل رہے ہیں. کہا کیا مطلب. کہا بوٹیاں بھی بیکار, روٹیاں بھی بیکار, ہر چیز ان کے لیے بیکار, کیونکہ کوئی بھی سسٹم مشین کا کام نہیں کر رہا ہے. پولی جام ہو چکی ہے, نٹ سلیپ کر چکا ہے, گنا روڈ کا کٹ چکا ہے, سوئچ سب آف ہو چکے ہیں. کیا مطلب. کہ بس ایسا ہی ہے. تو حضور یا تو اللہ کا وعدہ جھوٹا یا مسلمانوں کا دعویٰ غلط. کہاں میرا مجمع ہے. اللہ نے کیا کہا, جنت میں حور ملے گی, جنت میں دریا ملے گا, جنت میں میوہ ملے گا, جنت میں شہد ملے گی, جنت میں یہ ملے گا وہ ملے گا. تو کس کے لیے, جس کا ہاتھ بھی سلامت, جس کا دانت بھی سلامت, جس کی آنکھ بھی سلامت, جن کی آنکھیں بھی سلامت. اے بڈھو, ایسی جنت میں کیا فائدہ کہ دیکھا تھا پر سوجھت نہیں. ایسی حور کیا فائدہ کہ کچھ بھی نظر نہیں آئے. اللہ نے ایسے جنت کا وعدہ نہیں کیا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ دریا بھی ہے, شہد بھی ہے, شراب طہورہ بھی ہے, حور بھی ہے, مگر کس کے لیے ہے. یہ اس جوان کے لیے ہے جس کے ہاتھوں میں طاقت ہے, جس کے سینے میں دھڑکن ہے, جس کی آنکھوں میں قوت ہے, اور اس کو جو مشین جنریٹ کرتی ہے اس کا نام محبت علی ہے. ماشاء اللہ, ساتھ دو. مجھے جلدی جلدی اپنی منزل پر جانا ہے. بیچ میں بات آ گئی تو کہتا چلوں, محبت علی کی بات آ گئی نا, اب کہتا چلوں. سن لے میرا محترم مجمع کہ محبت علی اس دل میں کبھی بھی آ نہیں سکتی جہاں بغض علی کی غلاظت پہلے سے موجود ہو. میں چیلنج کر رہا ہوں, میرے استاد بیٹھے ہیں, معلم, میرے تمام برادری بیٹھی ہے جو سب چیز میں مجھ سے بڑے ہیں, صرف ایک عمر میں بڑا ہوں. پتہ نہیں یہ لفظ بھی کہاں سے بیچ میں آ گیا. صلوات پڑھے محمد آل محمد. ارے مولی صاحب, یہ میں نے اس کو کہا, آپ کو نہیں.
اب ہم تو اس کے قائل نہیں ہیں بھائی. یہ عمر تمر کہاں سے ہمارے یہاں تو کردار کی پرستش ہوتی ہے, عمل کی پرستش ہوتی ہے, اخلاق کو پوجا جاتا ہے. اب حضور ایک بات آگے کہتے ہیں, جہاں جہاں میرا مجمع ہے اور جہاں جہاں کے لوگ آئے ہیں لے کے اس تحفے کو جائیں. لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم بھی علی کو بہت مانتے ہیں. اللہ اللہ, حضور میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں, یہاں پر آپ بزرگ ہیں, میں اللہ اللہ جو علی سے محبت نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. ہم نے کہا ایک ہوتا ہے ولولہ, ایک ہوتی ہے مجبوری. میرا مجمع کہاں ہے, کہاں ہے؟ ایک ہوتا ہے جوش, ایک ہوتا ہے دباؤ. علی والا ایسا بیٹھتا ہے دشمن علی سے بیٹھا رہتا ہے. نہیں میں ایسا نہیں کہا, میں نے آپ سے کہا نا کتاب کی بات, میں پریکٹیکل بات پڑھتا ہوں. علی کا ذکر ہوتا ہے تو جو مجمع ایسے رہتا ہے جیسے نام علی آیا. کیوں؟ میرے مولا کا ذکر ہو رہا ہے, کسی یار کا ذکر نہیں آ رہا ہے. بس محبت انگڑائیاں لیتی ہے, خلوص کا خون دوڑنے لگتا ہے, پیشانی کی چمک آواز دیتی ہے, رخسار کی سرخی اپنے خون کا اعلان کرتی ہے, لبوں کی جنبش ماں کی طہارت کی گونج بن کے ابھرتی ہے. ہے نا, تبھی تو پتا چلتا ہے کہاں اوریجنل گولڈ ہے, کہاں رولڈ گولڈ ہے. دیکھیے آپ میں سب میں جانتا ہوں, سب پڑھے لکھے ماشاءاللہ ہیں, اور ہمارے یہاں تو کوئی جاہل ہوتا ہی نہیں ہے. نہیں میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, ہمارے یہاں انکساری میں حبیب بھائی, خاکساری میں ہم یہ ضرور بول دیتے ہیں ارے میں تو جاہل ہوں, ارے میں تو جاہل ہوں. سنیے, اب سننا ہے تو مجھ سے بھی سنیے. رات استاد نے بہت خیبر اکھاڑا ہے, اب آپ مجھ سے بہت غور سے سنیں. آپ آگے آجائیے, یہاں جائیے, آپ میرے پاس آ جائیے, آئیے میں بلا رہا ہوں آپ کو, آئیے آ جائیے. نہیں آپ آئیے, تو میں بلا رہا ہوں, آئیے یہاں آئیے میرے سامنے. یہ نہیں, یہ بھی محبت علی کا جوش ہے کہ بوڑھا بھی جوان ہو جائے, لیکن ہم جوش میں ہوش نہیں کھوتے, لوگوں کو مدہوش کر دیتے ہیں, ہے نا. تو میں کیا عرض کر رہا تھا, بتائیں کہاں پر رکا تھا میں, اتنا جلدی بھول گئے آپ. رولڈ گولڈ نا, ہاں. تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں ایک ہوتا ہے گولڈ اور ایک ہوتا ہے رولڈ گولڈ. گولڈ میں یہ ہے کہ گولڈ اپنی ایک مخصوص چمک ہوتی ہے, ایک اس کا مخصوص اٹریکشن ہوتا ہے, مگر نقلی مال بنانے والے جو گولڈ کی جگہ رولڈ گولڈ لاتے ہیں تو بظاہر اس کی چمک زیادہ ہوتی ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, آزما کے دیکھ لیں. دیکھیے یہ گولڈ, کہ نہیں یہ اصلی ہے, آپ اس کی چمک دیکھیے, یقیناً واستو میں اس کی چمک اس وقت زیادہ لگتی ہے, مگر اس کا اثر یہ ہے کہ جیسے رولڈ گولڈ پر پانی پڑے گا, میں کیا عرض کر رہا ہوں, جیسے پانی پڑے گا اور چیز تو اپنا کلر چھوڑ دیتی ہے, رولڈ گولڈ کالا پڑ جاتا ہے. کہاں میرا مجمع ہے, آزما کے دیکھ لیں. کہنا پانی سے بچا کے رکھیے, کیوں, پانی پڑنے سے یہ کالا ہو جاتا ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں کوئی بھی کمپنی کا رولڈ گولڈ کیوں نہ ہو, پہلی فیکٹری کا, دوسری فیکٹری کا, تیسری فیکٹری کا, پہاڑ کے اوپر کی فیکٹری کا, غار کے اندر کی فیکٹری کا, میرے سامنے رولڈ گولڈ لیا, ہم کچھ نہیں کہیں گے, ولایت کے پانی سے ذرا سا رگڑ دیں گے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, ذرا سا ولایت کا بلا کا پانی لگے گا, گولڈ تو اور چمک جائے گا, رولڈ گولڈ کا منہ
کالا ہو جائے گا. بس یہی ہے میرا مولا کل بھی اعلیٰ تھا آج بھی اعلیٰ ہے قیامت تک اعلیٰ رہے گا. دشمنوں کا منہ کل بھی کالا تھا آج بھی کالا ہے قیامت تک کالا رہے گا. نعرہ سلوات. بے شمار لانا بے شمار حیدری. کھڑے ہو کے بولو. داماد پیغمبر میرا کا شوہر داماد پیغمبر حسین کا بابا حسین کا بابا سب کا مولا سب کا مولا ادھر کا مولا سلمان کا مولا آدم کا وارث روح کا وارث حیدری. مولا سلامت رکھے ان آوازوں کو جو فرشتوں کی تسبیح کو روک دیتے ہیں. میں اپنے دل سے نہیں پڑھ رہا استاد, فرشتے تسبیح رہتے ہیں. جب نعرہ حیدری کی آواز گونجتی ہے تو تسبیح پر سبحان اللہ کے بجائے یا علی یا علی یا علی یا علی. حیدری. اب سنیں آپ, محبت علی اس دل میں آ ہی نہیں سکتی ہے جہاں بغض علی کی گندگی پہلے سے موجود ہو. تھیوری یہ ہے کہ نجاست اور طہارت ایک جگہ ہو نہیں سکتی. پڑھا لکھا مجمع ہے, میں غیر مجمع سے نہیں ہوں مخاطب, بلکہ اس مجمع سے مخاطب ہوں جہاں جہالت کوسوں دور ہے. میں نے اسی مقام پر روکا تھا کہ ہم خاکساری میں انکساری میں کہہ دیتے ہیں ارے ہم تو جاہل ہیں, ہم تو جی نہیں. اور میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں. آپ کے ہمارے 5ویں امام ہیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام. ایک شخص آتا ہے آ کے مولا کی خدمت میں سلام کرتا ہے, بیٹھ جاتا ہے. مولا درس دے رہے ہیں, درس دیتے دیتے اس کے چہرے پہ نظر پڑی. مولا نے پوچھا, کھڑا ہوا, نام پوچھا, پتہ پوچھا اور یہ کہا کیا تو علم رکھتا ہے؟ اس نے کہا مولا میں تو جاہل ہوں. مولا کے پیشانی پہ شکن آئی, لب سرخ ہوئے, رخسار سرخ ہوئے, لب ہلے. خبردار آج کے بعد کبھی اپنے کو جاہل نہ کہنا. کہ مولا کا بتا تو ہمارا چاہنے والا ہے کہ نہیں؟ کہ مولا نسلن ہوں. تو کہا جب ہمارے چاہنے والے ہو تو کبھی بھی اپنے کو جاہل نہ کہنا, اس لیے کہ ہمارا چاہنے والا کبھی جاہل نہیں ہوگا. نہیں آپ تک بات ابھی تک نہیں پہنچی. امام نے کیا فرمایا؟ ہمارا چاہنے والا کبھی جاہل نہیں ہوگا. برسوں بعد رسول کی حدیث جب میری نگاہوں کے سامنے آئی تو میں نے اس فقرے سے اس کو جوڑا. امام ہمارا فرماتے ہیں, ہمارے امام فرماتے ہیں کہ ہمارا ماننے والا کبھی بھی جاہل نہیں ہو سکتا. اور رسول کہتے ہیں کہ جس نے اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانا. کہاں میرا مجمع ہے؟ حیدری. امام نے کہا کہ ہمارے ماننے والا کبھی جاہل نہیں. رسول کہتے ہیں کہ جس نے اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانا وہ جہالت کی موت مرتا ہے. ہمیں سن لو میرے لیے دعا کرنا. 73 فرقے میں صرف فقط ایک فرقہ جعفری ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے یہاں کے جانے والے, میرے یہاں موجود رہنے والے, میری نسل آنے والی, انہوں نے بھی امام کو پہچانا, ہم نے بھی امام کو پہچانا, آنے والے بھی پہچانیں گے. بد نصیبوں بتا دو تمہارا باپ کا کون امام تھا, دادا کا کون امام تھا, پردادا کا کون امام تھا؟ ہم تو آج
آج بھی کہتے ہیں دنیا ہمیں لاوارث نہ سمجھے، ہمارا وارث زندہ ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، زمانے کے یزیدوں سدھر جاؤ، ملا مفتی کا فتویٰ کسی کام نہ آئے گا انشاءاللہ۔ اس وقت بخشش کی امید قطعی نہ کرنا جب میرا مولا کعبے سے ذوالفقار ہوئے گا۔ ہائے ہائے ہائے، سنو سنو، جو تم نظم میں پڑھو گے میں نثر میں سناؤں گا۔ میں سی ڈی رٹ کے تھوڑی آتا ہوں، میں تو یہاں بیٹھا ہوں، بٹن تمہارے ہاتھ میں ہے، عطا وہاں سے ہو رہا ہے، ٹیلی کاسٹ یہاں سے ہو رہا ہے۔ سنو، اب سننے آئے ہو تو کم سے کم 12:30 تک تو وقت مجھے ملے گا۔ چلو ٹھیک ہے، حضور آپ نہ گھبرائیں، آپ چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ میں نے تو سنا تھا کہ ایک میان میں 2 تلوار نہیں رہتی، جہاں تلواروں کا ذخیرہ ہو، لیکن یہ اپنوں کو نہیں دشمنوں کو کاٹنے کے لیے۔ نعرہ السلوات، سن لو۔ اب سنو، آپ یاد رکھنا، میں اسی پر آؤں گا لیکن بات پوری کر دوں جو کر رہا ہوں، کہ جہاں نجاست غلاظت ہوتی ہے وہاں کبھی بھی محبت علی نہیں آ سکتی۔ جھوٹا، ڈھونگا، مکار، فریبی، عیار، فکٹیس، فیبریکولیٹڈ، جتنے بھی الفاظ ہیں کم ہے اس شخص کے لیے جو محبت علی کا دعویٰ کرے اور بغض کے جھوپڑے میں بیٹھا رہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اس جھوپڑے میں بیٹھ ہی نہیں سکتے جو بغض علی میں بنا ہو۔ کھلے میدان میں ہے دیوانہ ہے، علی علی کر رہا ہے، پہاڑ پہ ہے علی علی کر رہا ہے۔ یہی دنیا کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ محبت علی تمہارے دلوں میں بھی آئے تو پہلے بغض کی نجاست کو دور کرو۔ نہیں، ایسے سنیں گے تو مزہ نہیں آئے گا۔ مہدی باپو آپ دوسرے کو زور سے سناتے ہیں، خود زور سے صلوات نہیں بھیجتے۔ میں نے وعدہ کیا نا کہ مہدی پر بھی پڑھوں گا، شروعات انہوں نے کی ہے۔ اب سنیے، ہمارے ملک کے برابر میں ایک ملک ہے جس کو آپ پاکستان کہتے ہیں، وہاں کا ایک واقعہ سن لیجئے، کتاب میں بھی ہے۔ وہاں ایک پنڈ کہتے ہیں پنجابی میں گاؤں کو، چھوٹا سا ویلیج، پتہ نہیں گجراتی میں آپ کہتے ہیں گاؤں، ویلیج، پنڈ۔ تو وہاں کچھ لوگوں کی بستی تھی، اس پوری بستی میں ایک ہی کنواں تھا۔ گاؤں کے سارے لوگ اس کنویں کا پانی استعمال کرتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، نہاتے تھے، اپنی ضرورت پوری۔ بہت غور سے میرا مجمع سنیں، جو سن چکے ہیں ان سے مخاطب نہیں، جو ہیں ان سے مخاطب ہوں۔ کنویں کا پانی استعمال کرتے تھے۔ ایک دن وہاں کے لوگ دوڑے دوڑے آئے مولوی صاحب کے پاس اور کہا مولانا کیا ہوا؟ کہا غضب ہو گیا۔ ارے کیا ہوا؟ کہا وہ جو کنواں ہے نا اس میں ایک کتا گر گیا ہے۔ کہاں؟ پتہ نہیں۔ کہا کب گرا؟ کہا معلوم نہیں۔ صبح جب ہم گئے تو دیکھا اس کے اندر نجس جانور پڑا ہے۔ کہ یہ تو بہت غضب ہو گیا۔ کہا مولوی صاحب غضب یہ ہوا کہ اب کیا ہوگا؟ پورے گاؤں میں تو ایک ہی کنواں ہے، اب کیا؟ کہا کوئی بات نہیں ہے، جاؤ 40 ڈول پانی، ڈول مطلب بالٹی، پتہ نہیں زبان کی بات ہوتی ہے، لیکن فضائل علی زبانوں کی محتاج نہیں ہے نا۔ دیکھیں ایک بات یاد آ گئی، کہوں آپ نے بھی نام سنا ہوگا، ایچ جی ویلز، یہ برٹش جس کو آپ کہتے ہیں انگلینڈ، یہاں کا بہت بڑا اسکالر تھا۔ اس نے مولا کے اوپر کتاب، ارے میں سناؤں گا آپ کو
گبن نے کیا کہا, W.H. ویلس نے کیا کہا, کراکا نے کیا کہا, کارلائل نے کیا کہا, بہت رشی نے کیا کہا, کرشن بھگوان نے کیا کہا, گوتم بدھ نے کیا کہا, سب نے اپنے 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 خدا کو پکارا, ہم نے نام علی کو پکارا. سنیے ہم سے بات ہماری دوسرے کی زبان سے, کیا وہاں بخش کی گندگی نہیں ہے, وہاں عقیدت کے پھول ہیں. تو H.W. ویلس نے جب لکھا اپنی کتاب تو اس نے یہ لکھا کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ علی کو خلافت مل گئی, یہ بہت بڑی بات ہے. خلافت مل جانا دوسروں کے لیے کمال ہو سکتا ہے, علی کی فضیلت کے لیے خلافت پانا کمال نہیں ہے, بلکہ خلافت ناز کرے کہ علی جیسا اس کا خلیفہ ہو گیا. اور سنیے گا کیا لکھا, ابھی فضیلت کی بات آئی. H.W. ویلس نے لکھا کہ علی کے فضائل قلم اور کاغذ کے محتاج نہیں ہے, بلکہ ذرے ذرے علی کی گنگان کرتے نظر آئیں گے. سلام. سنیں آپ, بہت غور سے سنیں, کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں, سنیں. مولا امام معصوم نے فرمایا ہے کہ صرف فضائل علی سننے انسان نہیں آتے, بلکہ درندے پرندے چرندے ہوا پتے یہ سب مولا علی کے فضائل سن کے جھومنے لگتے ہیں. تو H.W. ویلس نے کہا تھا کہ فضیلت علی کے لیے, فضیلت علی قلم و کاغذ کی محتاج نہیں ہے, شاید اسی لیے قلم و کاغذ نہ دیا گیا, اس لیے جانتا تھا کہ یہ تو کچھ نہ لکھیں گے سوائے اس کے. آپ کیا سمجھتے ہیں, بیوقوف تھا؟ استغفار. دنیا کو شیطان بہکاتا ہے. طاہر جرولی صاحب قبلہ کہتے تھے کہ ساری دنیا کو جو بہکائے وہ شیطان ہوتا ہے, اور جو شیطان کو بہکا دے وہ شیخ ہوتا ہے. میں نے ذرا لفظ کو کنٹرول کر کے, اور یہ کیا کہوں, 3 مجلس میں 3 ہی شیطان کو تو مار پاؤں گا. ایک صلوات پڑھا محمد آل محمد. اچھا, کیا جس جوش سے میں مجلس پڑھ رہا ہوں, کیا آپ اس جوش سے علی کے نام کی صلات پڑھ رہے ہیں؟ علی مولا, علی مولا, پہلے دل بولا, علی مولا, علی مولا, آقا میرا مولا, علی مولا, علی مولا, علی چوتھا تو ہی پہلا, علی مولا, علی مولا, کون کہتا ہے کہ علی چوتھے نہیں تھے؟ غلط بات ہے صاحب, علی چوتھا خلیفہ ہے. صحیح بات ہے. وہ تو بعد میں بولیے گا, پہلے مجھے تو بولنے دیجئے. ہاں, ذیشان حیدر جوادی کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے. میرے مولا منبر پر گئے ہیں, اور منبر پر جب ظاہری خلافت ملی ہے, کیا کیا پڑھوں بھائی. ایک وقت میں جب آپ منبر سے پہلے نماز آپ نے پڑھایا ہے تو پوری مسجد چھلک رہی تھی کہ 25 سال کے بعد علی آئے ہیں نماز پڑھانے, ذرا دیکھیں کیا پڑھاتے ہیں, کہاں میرا مجمع ہے. استاد سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ نہیں پہنچے. یعنی کیا معاذاللہ اللہ کا کلمہ خدا نخواستہ علی بھول گئے. دیکھیں علی کیا پڑھا رہے ہیں. علی نکلے کس انداز سے, سر پر نبی کا, دوش پر نبی کی, ہاتھ میں نبی کا. ارے امامت تو چل رہی تھی, رسالت کے سائے میں چل رہی تھی, اور کفر ڈر سے سمٹ رہے تھے. جو اس دن سے سکڑے ہیں تو آج بھی سکڑے نظر آ رہے ہیں. سنیے, آپ لفظوں کے قدرداں ہیں, اسی لیے جملہ پر غور کیجئے گا. مولا نے آ کے نماز پڑھا, اللہ اکبر, نماز ختم ہو گئی. اب لوگ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں آج نماز کا وہی مزہ آیا
جو برسوں پہلے محمد کے پیچھے آتا تھا. کہاں میرا مجمع ہے؟ دور تک سننے والوں سنو. کیا علی نے کلمہ بدل دیا؟ کیا سورہ امن کو الٹ دیا؟ کیا انا تینا کو دوسرا پڑھا؟ وہی جملہ، وہی کلمہ، وہی آیت جو 25 سال سے پڑھی جا رہی تھی. اس میں سے کوئی علی والا نہیں تھا. یہ دوسرے خیمے کے، دوسرے فیکٹری کے پروڈکٹ تھے جو کہہ رہے ہیں آج واللہ ویسی نماز پڑھی جو نبی کے پیچھے پڑھتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ 25 سال پہلے سرکار مدینہ والی نماز نہیں تھی، مدینہ سرکار کی نماز تھی. 25 سال بعد علی نے سرکار مدینہ والی نماز پڑھائی. حیدری سنیے، اب جب کہہ رہے ہیں تو علی نے ہوا تھا کیا کہ 25 سال تک مدینہ سرکار کی نماز ہو رہی تھی اور 25 سال کے بعد سرکار مدینہ کی نماز ہوئی. علی گئے منبر پر، کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ تیری عطا کا کی کوئی حد نہیں ہے. اور مولا نے جملہ کہا، پالنے والے سنے میرے بچے غور سے، پالنے والے جسے تو عطا کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے تو نہ عطا کر سکے اسے کوئی دے نہیں سکتا. آپ نے جملہ سنا، غور فرمایا، اور کیا کہا؟ میرے لیے، میرے فخر کے لیے یہی بہت ہے کہ تو میرا خدا ہے. میرے شکر کے لیے، میرے لیے شکر کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. سنیں غور سے، اے پالنے والے، جیسا رب میں نے چاہا مجھے مل گیا، اب ویسا بندہ مجھے بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. سلام. سنو بچے، خدا تمہیں سلامت رکھے، تمہارے ماں باپ پر خدا کی رحمتیں نازل ہوں، تمہارے آنے والی نسل اس وقت تک قائم رہے جب تک قائم محمد کا ظہور نہ ہو جائے. تم نے بڑی اچھی بات کہی. چوتھا ہم بھی مانتے ہیں مگر اس نظر سے نہیں مانتے جیسے دنیا مانتی ہے. ان کی تو گنتی الٹ پلٹ ہوتی ہے. جس کو ساری زندگی ایک سورہ نہ یاد ہو سکا، اس بے سورے سے ہم کیا توقع رکھیں؟ یہاں تو یہ ہے کہ بڑھاپے تک ایک سورہ نہ یاد ہو سکا. یہاں امامت کا بچپنا ہے کہ ہاتھوں میں آتا ہے تو قرآن سنا دیتا ہے. صلوات پڑھے مولا فضائل پر مولا علی کے. مولا گئے، مولا نے یہ فرمایا میں تمہارا چوتھا خلیفہ ہوں. ادھر مولا نے کہا چوتھا خلیفہ، ادھر پتہ نہیں یہ ادھر ادھر کی عادت کہاں سے آئی. جبکہ عبادت میں ادھر ادھر دیکھنا منع ہے. نہ میں اپنی طرف سے نہیں، اساتذین بیٹھے ہیں، دوست ہمارے سب ہمارے علم میں ہم سے بڑے ہیں، ان سے پوچھئے کہ جب ہمارے آپ کے رسول معراج پر جا رہے تھے تو ادھر ادھر سے رونے اور چیخنے کی آواز آئی، مگر نبی چپ چاپ چلے گئے. صاحب کتاب، گرچہ میرا ایمان نہیں ہے لیکن بات تو اپنی ہے جو مطلب کی نکل آئی. تو جب رسول وہاں پہنچے معذاللہ تو انہوں نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل، یہ جو معراج میں آ رہا تھا تو ادھر ادھر سے کیسی آواز آ رہی تھی؟ تو پردے سے آواز آئی، ان سے کیا پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھو محمد. ہائے اللہ، کتنا گرا دیا محمد کو، جس کا وسیع استاد جبریل ہو، جو علم کا شہر ہو، اس سے پوچھو. کہاں ہم سے پوچھو؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا محمد جب تم اوپر آ رہے تھے نا تو یہ زمین تھی جو ادھر سے چیخ و پکار کر رہی تھی. اچھا ہوا تم نے حالت معراج میں ادھر ادھر نہیں دیکھا، ورنہ ہم تم سے معراج لے لیتے.
نہیں غور فرمایا میرے بچوں نے؟ اچھا ہوا محمد تم نے حالت معراج میں ادھر ادھر نہیں دیکھا، ورنہ تم سے ہم معراج لیتے۔ نبی چلے گئے، لوٹ کے آئے۔ اب جو لوٹ کے آئے تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیا لائے؟ آپ ہوتا ہی ہے، یا رسول اللہ کیا لائے؟ کیا آپ کو تو معراج ملی، ہمیں تو کچھ میں کہا سنو ہمیں ایک بار معراج ملی، تمہیں روزانہ 5 بار معراج ملتی ہے۔ مجمع جہاں تک مجمع سن رہا ہے بہت غور سے سنے، میرے نبی نے فرمایا کہ مجھے ایک بار معراج ملی، تمہیں روزانہ 5 بار معراج ملتی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ الصلاۃ معراج المومنین، یعنی جب مسلمان نماز پڑھتا ہے تو نماز ہوتی ہے، مگر وہ نماز نہیں، عالم معراج ہوتا ہے۔ یعنی مسلمان جب نماز میں ہوتا ہے تو معراج کے عالم میں ہوتا ہے۔ بس مسلمانوں آج سے سمجھ لو، اگر حالت معراج میں رسول ادھر ادھر دیکھیں گے تو معراج چھن جائے گی۔ مسلمان اگر ادھر ادھر دیکھے صلوات، بس آپ سننا چاہیں گے یا یہیں سے مصاحب جوڑوں؟ نہیں ایسے نہیں میں پڑھتا۔ میں مل جل کے علی والی صلوات پڑھیے محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، بس جلدی 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 ہیں۔ لوگ اپنی ضرورت کے لیے جاتے ہیں، پھر آئیں گے، کیوں نہیں آئیں گے؟ یہ تو یونیورسٹی کے کلاسز چل رہے ہیں، یہ تھوڑی ہے کہ ہم کوئی گوشتی کر رہے ہیں، کوئی ہم تفریح کر رہے ہیں۔ یہ تو وہ انجمن ہے جہاں جبریل بھی اپنا پر پھیلائے سن رہے ہیں، جہاں رضوان لے کے کھڑا ہے۔ یہ تبرک تھوڑی ہے، یہ تو رضوان کے ہاتھ کا بھیجا ہوا پروانہ ہے۔ اب سنیں آپ، میں عرض کر رہا تھا رسول کیا جانشین ممبر پر گیا، وہ کہتا ہے میں تمہارا 4تھا خلیفہ ہوں۔ لوگ مسکرا مسکرا کے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ سلمان نے حیرت سے چہرہ دیکھا۔ سلمان جان رہے تھے کہ علی کیا کہہ رہے ہیں، مگر محبت سلمانی تھی جو چاہتی تھی کہ یہ فضیلت کے باغ بھی سامنے کھل جائیں۔ کھڑے ہوئے مولا ذرا وضاحت فرما دیجئے۔ کہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے 4تھا خلیفہ بنایا۔ اب ایک طرف جہاں غاروں میں تیر لے کے بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف دیکھا، تم کیا سمجھتے ہو تم نے مجھے 4تھا بنایا ہے؟ ارے اللہ نے مجھے 4تھا بنایا ہے، میں 4تھا خلیفہ ہوں۔ اللہ کی نگاہ میں اللہ کا پہلا خلیفہ آدم، اللہ کا دوسرا خلیفہ داؤد، اللہ کا تیسرا خلیفہ ہارون، اور 4تھا خلیفہ علی ابن ابی طالب۔ استاد علی مولا، علی مولا، واہ سنے بس ارے بڑے پیٹو تھے، پورا باغ کھا گئے ابھی تک پیٹ نہیں بھرا، تبھی تو جہنم بھی کہے گی کہ میرا بھی پیٹ نہیں بھرا۔ 2 وے ٹریفک ہے مذہب اسلام۔ میں کچھ کہہ گیا، صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ ذرا مجھے ذرا ادھر سے فرکٹوز اور ادھر سے گلوکوز دے، تو گلوکوز جو ہوتا ہے وہ آپ کی صلوات ہوتی ہے۔ بس سنو کیلکولیشن میں تو آتا ہے کہ 1.25 گھنٹہ مجلس پڑھی،
مگر مولا کا کرم ہے کہ مولا کے نعروں میں 25-30 منٹ نکل جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا. یہی تو خوبی ہے. اور یہ ارے دیکھو دشمنوں نے دشمنی کی ہے، دوستوں نے کیا کمی کی ہے. اب سنا فضائل علی کیا کہا. چوتھا بچے تمہاری بات پوری ہو گئی نا. اب آج سے سمجھ لو چوتھا ہم بھی مانتے ہیں لیکن ذلیلوں کو نہیں. جن کے آگے دشمن ذلیل ہو گئے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، بندے کی طرف سے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا، یاد آیا؟ اب پھر سیڑھی ذرا ریمائنڈ کر کے آئیے یہاں کہ اس دل میں محبت علی ہو ہی نہیں سکتی جہاں بغض علی کا جھونپڑا بنا ہو. تو مولوی صاحب ہمارے مولانا استاد بیٹھے ہیں، خان صاحب دیکھنے ہی میں لگ رہا ہے آپ کو، تھوڑا دوری بنائے رکھیے تو بہتر ہے، مگر دل سے نہیں، قربۃ للہ. صلوات پڑھے محمد آل محمد. سب کو ہٹو گیا. سنیں غور سے سنیں. اب مولوی صاحب کے پاس آئی امت، ندی بابو یہ مولانا گجب ہو گیا. کیا ہو گیا بھائی؟ ارے وہ ایک ہی کنواں تھا جس میں کتا گر کے مر گیا. کہا کوئی بڑی بات نہیں ہے، جاؤ 40 ڈول 40 بالٹی پانی نکال کے پھینک دو، پاک ہو جائے گا. چلی گئی امت. پھر گھنٹے بھر کے بعد آئی، مولانا ہو گیا. ارے کیا ہو گیا؟ وہ 40 ڈول پانی نکال کے پھینک دیا. آپ نے 40 بولا تھا نا. کہا ہم نے 80 ڈول نکال کے پھینکا. ٹھیک ہے بھائی چلو بہت اچھا ہے، احتیاط لازمی ہے. پھر مولوی صاحب کے دل میں کیا آیا، خان صاحب تھے نا، اور ان کے دل میں کیا آیا کہ چلے ذرا ہم بھی دیکھیں. سنے میرا مجمع پوری طرح کتاب سے پڑھا نہیں بولا برار، اساتذین بیٹھے ان سے پوچھ رہے تصدیق، اور میرے پاس ہے بھی وہ کتاب یہاں اتفاق سے. اب کیا ہوا، مولوی صاحب گئے کنویں کے پاس کھڑا ہوئے. ارے اس میں تو کچھ چمک رہی چیز دکھائی دے رہی ہے. کہاں؟ کہا کیا ہے؟ کہ وہی کتا تو ہے جو رات کو گر گیا تھا. کہاں ہے؟ کتا اسی میں موجود ہے. تو تم نے پانی؟ کہاں پانی تو آپ نے 40 کا تھا، 80 ڈول نکال کے پھینک دیا. کہا نجاست وہی کی وہی رہی اور ڈول سے نکال کے پانی پھینک دیا تو یہ پاک کہاں؟ کہا مولوی صاحب غلطی ہماری تھوڑی ہے، قصور آپ کا ہے. آپ نے صرف پانی نکال کے پھینکنے کو کہا تھا، کتا نکال کے پھینکنے کو نہیں کہا تھا. گواہ ہو تم پر، کبھی پاک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ نجاست موجود نہ ہو. پہلے نجاست نکال کے پھینکو تب اس کے بعد طہارت ہوگی. ہم بھی دنیا کو یہی کہتے ہیں کہ اپنے دل سے بغض علی کا کتا نکال کے پہلے پھینک دو مولوی صاحب، اور اس کے بعد تب وہاں محبت علی آئے گی. اور جب محبت علی دل میں آئے گی، نظروں کی نظریں بدل جائے گی، فکر کا انداز بدل جائے گا، رفتار بدل جائے گی، گفتار کا انداز دوسرا ہوگا، دل تو وہی رہے گا، دھڑکنیں عجب ہو جائیں گی، لب تو وہی ہوں گے، ترانے الگ ہوں گے، ہاتھ تو وہی ہوگا جس میں تلوار رہتی تھی مگر انگلیاں وہی ہوں گی، تسبیح کے دانے نظر آئیں گے، قدم تو وہی ہوں گے مگر مسجد کی طرف جائیں گے، محفل تو وہی ہوگی، گیت علی کے گائے جائیں گے، کعبہ تو وہی ہوگا، ذکر علی سنائے جائیں گے، کتاب تو وہی ہوگی، فضائل علی بتائے جائیں گے، سورج تو وہی ہوگا، انگلیوں سے پلٹتا دکھائی دے گا، ستارہ تو وہاں کا ہوگا، چوکھٹ پر علی کے سجدہ کرے گا، فرشتے تو آسمان کے ہوں گے، علی کی ڈیوڑی پر کھڑے ہوں گے، ملک وہاں کے ہوں گے، سائل بن کے علی کے پاس ہوں گے. ارے اللہ نے تو جو کچھ دیا تھا، جو کچھ اس کے پاس تھا، اس نے علی کو دے دیا. علی سب کچھ میرا، میں نے رجسٹری تم کو کر دیا. حیدری زبان کے ساتھ دل بولا، نظر کے ساتھ جگر بولا، ہمارے ساتھ ملک بولا، زمین بولی، فضا بولی، نعرہ حیدری. تم نے بھی ہمیں جوان کر دیا. صلوات پڑھو محمد آل محمد.
जिंदगी लिख लो, गोलियां जिस्म छू नहीं सकती, बे शक गोलियां जिस्म छू नहीं सकती, अपने सीनों पे जाली लिख दो। हैदरी, जिस चमन की कली ऐसी हो उसका गुलाब कैसा होगा। यही तो है, ये बच्चा थोड़ी बोल रहा है, एक तरफ बाप का खून बोल रहा है, एक तरफ माँ का दूध बोल रहा है। और जहां दोनों मौजूद हो वहां आपके सलवात की जोरदार जरूरत है। बस आधे घंटा और सुनेंगे फजाइल। भाई मैं मोहतरम मजमा से पूछूंगा, क्या मुझे फजाइल अली पढ़ने का 20-25 मिनट मौका दिया जाएगा? नहीं, सब नहीं बोलने भाई, वो बोलना नहीं, सलवात दोनों हाथ उठा के पढ़ो तब मैं समझूंगा। देखो एक बात देखो, दोनों हाथ उठाने में और एक हाथ उठाने में बड़ा फर्क है, मालूम है ना? और ये फकत ये खुशनसीबी हम ही को हासिल है। 72 जो है जहां जाएंगे और एक जो है जहां जाता है। इसका मतलब आप समझते हैं? अरबी में होता है लब्बैक, इंग्लिश में होता मौला आपके सामने सरेंडर, गुनाह सरेंडर, पाप सरेंडर, दुनिया सरेंडर, मैं आपका हो गया आप मेरे हो जाइए। ये होता है लब्बैक, वो होता है ब्लैक। नारे सलवात। बस एक सलवात और जोरदार पढ़ी तो मैं बात आगे ले जाऊं। बस जहां उस्ताद ने रात भर खत्म की थी वहीं से एक जुमला उस बच्चे ने कह दिया, मोहम्मद यानी हमारा इमाम मेहदी। तो उसके बारे में कह दूं, जो मैं हज में गया था और आप भी जाते हैं, तो दरे मोहम्मद पर मैं तो इधर उधर वहां भी नहीं देखता। तो मैं था तो देखा लोग, अब तो रेलिंग लगा दिया, जा नहीं पाते, लोग खड़े के दुआ मांग रहे हैं। एक खबीस मेरे पास आया और बिल्कुल 18-20 बरस का, शक्ल ही देखो तो मामू नाना सब याद आ जाए उसके। बोले साहब, मैंने कहा मैं अपने तजुर्बे की बात पढ़ता हूँ, जो मेरे साथ होता है मैं खुद देखता हूँ, ये पढ़ता हूँ, ये सुनता हूँ, वो मैं आपके सामने। और मैं आया, एक बेचारा लेबनानी या ईरानी था, वो खड़ा होकर कुछ मांग रहा था, आया, उसको एक बार मना किया, नहीं मना, बूढ़ा आदमी था, उसका हाथ पकड़ के मामला दिया। कहता है ले 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 क्या मांगता है इससे? खुदा की कसम मैं लफ्ज ब लफ्ज वही कोशिश कर रहा हूं जो उसने कहा है। तुमको क्या देगा? ये तो खलास हो गया। यही मिंबर की कसम उसने यही कहा, मैं दुआ मांगना भूल गया। काहे वक्त के मरहब, अगर तुझे न पछाड़ा, अली ने तो 20 से आधा किया, मेरे खान साहब तो कहां कहां से आधा कर देते। हमने कहा सुनो, कहा तुमने क्या कहा? अब नफीस उर्दू बोल रहा था, कम बखत, मालूम है यही कहीं का था, बांग्लादेश के कलकत्ते उलगत्ते की तरफ का कहीं का। अरे क्या है? हमने क्या, किसके बारे में तुमने कहा खलास हो गया? भाई जिसका कब्र को तू लोग पूछता है। हमने कहा ये खलास हो गया? हाँ। मर गया? तो नहीं मर गया, तो कब्र कैसा है? हमने कहा मोहम्मद खत्म हो गया? बोला हाँ। इधर आओ। क्या? अब तो जोशे अली दिल में थी, रसालत गले में अटक रही थी, तहारत ने अल्फाज बदले, मोहब्बत ने चोला बदला, शराफत ने अल्फाज इस्तेमाल किए। आया, मैं इधर आओ। हाँ आया, एक दो उसके साथ पिल्ले भी और आ गए। अरे तुमने क्या कहा? ये मर गया? हाँ। ये खलास हो गया? हाँ। ये कुछ नहीं है? हाँ। ये आउट हो गया? हाँ। हमने कहा तुम कलमा पढ़ता है? क्यों नहीं पढ़ता? हमने कहा हम क्या पढ़ता, हमको छोड़ो। तो हम क्या पढ़ता है? ला इलाहा इल्लल्लाह, आगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमने कहा इसका क्या मतलब है?
کا کوئی اللہ نہیں ہے اللہ کے سوا، کا دوسرا محمد رسول اللہ. کہاں میرا مجمع ہے؟ ہم نے اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہا محمد اللہ کے رسول ہیں. ہم نے کہا کرنی کچھ اور کتنی کچھ. کہاں میرا مجمع ہے؟ ہم کہا تم بولتا محمد خلاص ہو گیا، مر گیا، سماپت ہو گیا، چیپٹر کلوز. تم آج 1400 برس کے بعد بھی کہتا ہے محمد اللہ کے رسول. یہ کیوں نہیں کہا تھے؟ کہا تھے کیسے بولیں گے؟ ہم نے کہا زبان سے کہتے ہو کہ رسول ہے اور ہم کو کہتے ہو کہ یہ چلا گیا، خلاص ہو گیا، تو آج سے کلمہ بدل دو کہ محمد اللہ کے رسول تھے اور ورنہ ان کو منع کر دو. ابھی اس سے پہلے کہ دوسرا کچھ کہتا وہ کچھ کہتا، دوسرا نکل گیا. بولا یہ بتاؤ تم شیعہ تو نہیں ہے؟ کہا ہاں شیعہ. کہا